بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ 11th of محرم 1447 ہجرہ کی یہ مجلس تھوڑا سا پہلے عشرے کی باقی مجالس کے سبجیکٹ یا ٹاپک سے ہٹ کے ہوگی تھوڑا سا، اس لیے کہ آج کی مجلس تو میں نے پہلے دن سے ہی عرض کیا تھا چاند رات کی مجلس سے کہ 11 محرم کی مجلس اور چاند رات کی مجلس مومنین کرام کی مجبوریوں کی وجہ سے ذرا سی تعداد کم ہوتی ہے، تو جو موضوع چل رہا ہوتا ہے اس کو چاند رات کو شروع نہیں کیا جاتا، 11 محرم کو اس کو کنٹینیو نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن جو ایک بات میں نے شب عاشور کی مجلس میں کہی تھی کہ شب عاشور کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اس مجلس کا جو سبجیکٹ ہے پورا نہیں، ایک اس پر یقیناً ایک اعتراض ہوگا، کریٹیسزم ہوگا، لوگوں کو کچھ کنفیوژن ہوں گے، تو 11th of محرم کو اس کا مختصر میں جواب دوں گا۔ وہ مجھے پہلے ہی سے معلوم تھا، کئی سالوں سے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، قدرتی ایک پیٹرن بن جاتا ہے شب عاشور کی مجلس کا، اور 11th محرم کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے پہلے سے۔ کچھ چیزیں آدمی کو پہلے سے معلوم ہوتی ہیں نا، کہ جیسے دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو جھگڑا ہوتے ہوتے ایک نے دوسرے سے کہا کہ رک جاؤ ورنہ میں تمہیں ایسا پنچ ماروں گا کہ تمہارے 34 دانت ٹوٹ جائیں گے، 34۔ قریب کھڑے ہوئے کسی نے کہا کہ دانت تو 32 ہوتے ہیں۔ کہا مجھے پتا تھا تم بھی بولو گے، تو 2 دانت میں نے تمہارے پہلے سے اس میں شامل کر لیے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ لیکن اب اس سے پہلے کہ وہ جو ایک اعتراض ہمیشہ ہونا چاہیے، ہونا بھی چاہیے، میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں، ہونا بھی چاہیے، اور اس کا جواب بھی پھر آنا چاہیے، وہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک ڈسکلیمر، کیا ٹیبو نہیں؟ وہاں میرے پاس لندن سے کسی کی ای میل آئی جو آن لائن مجلس سن رہے تھے، مولانا یہ ٹیبی ہے۔ میں نے کہا یہاں مجمع کچھ کہہ رہا ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ ٹیبو ہے کہ ٹیبی ہے؟ کہا نہیں، یہ برٹش پروناؤنسیشن ٹیبی ہے، اب آپ یہاں آنے والے ہیں یہاں کے بعد تو آپ سمجھ کے آئیے گا، امریکن پروناؤنسیشن لے کے یہاں انگلینڈ میں نہ آئیے گا، بچے آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ خیر جو بھی ہو، اس کے علاوہ حوالے سے ایک ڈسکلیمر۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کبھی کسی اسٹیج پر جا کر وہ میڈیکلی پروو ہو جائیں تو مسئلہ چینج ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ میں اس عشرے میں کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ بعض وجوہات کی بنا پر کچھ چیزوں کو سمجھانے کے لیے میڈیکل سائنس کی ایگزامپل دینا پڑتی ہیں۔ حدیث بھی ہے کہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، دنیا میں جتنے بھی علم ہیں اس میں اہم 2 ہی ہیں، یا ریلیجن کا علم یا یہ کہ انسان کے یا جسم کا، یعنی میڈیکل سے ریلیٹڈ۔ تو جب کبھی کوئی ایسی ایگزامپل آتی ہے میں عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے جو اس سے پہلے 3-4 مجلسوں میں آیا کہ یہ جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے مجھے نہیں بولنا چاہیے، لیکن چونکہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو میں بھی 50 سال یا 40 سال سے مبتلا ہوں، تو تھوڑا سا ایکسپیرینس، پھر بھی بہرحال آخر میں جا کے کنسلٹ یا کانٹیکٹ تو آدمی کو اپنے فزیشین سے یا جنرل جی پی سے کرنا ہوتا ہے، یا ویسے جو میڈیکل کے ماہر ہیں۔ اسموکنگ اس کی بہترین مثال ہے ہمارے حوزہ علمیہ میں، جب یہ مسئلہ سمجھایا جاتا ہے کہ حلال و حرام کا، تو اس میں کیٹیگری آتی ہے نا کہ مباح، یا چیز واجب ہے کرنا لازم ہے، یا چیز حرام ہے چھوڑنا لازم ہے، یا چیز مستحب ہے چھوڑ سکتے ہو لیکن بیٹر ہے کہ یہ کام کر لو، یا چیز مکروہ ہے کر تو سکتے ہو بیٹر ہے کہ نہ کرو، اور ایک مباح بالکل 50-50 برابر۔ تو اس میں ایگزامپل ہی 100 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایگزامپل ہی اسموکنگ کی آتی کہ اسلام میں بالکل مباح، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ حرام ہے، نہ یہ مکروہ ہے، نہ یہ مستحب ہے، یہ مباح۔ لیکن یہ اس وقت کی بات تھی کہ جب اسموکنگ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ریسرچ نہیں تھی، بلکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ بہت ایک اہم موضوع ہے جو میں ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ میرا اصل موضوع آج کچھ اور
اور جو مومنین آ گئے ان کے ساتھ میں کوئی زیادہ زیادتی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک چھوٹی سی چیز، یہ ایک طریقہ ہے ان لوگوں کا، کہ ان لوگوں کا جہاں پہ آپ بھی بیٹھے ہیں، یہ پورا جو ایک سسٹم ہے کہ پہلے ہمیں ایک چیز کا عادی بناتے ہیں، اور جب ہم کو عادت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ تو غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہمیں درخت پہ چڑھا دیتے ہیں لیڈر کے ذریعے، پھر لیڈر اپنی بغل میں دبا کے چلے جاتے ہیں، اب وہاں لٹکے ہوئے ہیں ہم کہ ہم کیا کریں۔ جس کی بیسٹ ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں وہ ہے بریسٹ فیڈنگ۔ مجھے یاد ہے اپنا بچپنا، ارلی 60s، جو پاکستان میں یہ جو پاؤڈر ملک آیا تھا، کتنے اس کے فضائل آ رہے تھے، یہ ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں جن کے پروڈکٹ تھے۔ آج جب سب لوگ وہاں عادی ہو گئے، ہماری عورتیں، تو اب انہوں نے کہا جی یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے اور ہونا چاہیے بریسٹ فیڈنگ ہی، ماں کے دودھ سے بہتر کوئی نہیں۔ اب 2 نسلیں ہماری تباہ کر دی۔ اسموکنگ یہیں سے عادت ڈلوائی گئی نا، اب اس کے بعد کا اس کے اتنے سارے نقصانات۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت عراق میں یا ایجپٹ میں، عرب دنیا میں بہت زیادہ اسموکنگ کا رواج ہے اور وہ اس کو اتنا نقصان دہ نہیں سمجھتے۔ لیکن یہاں جو ایک ماحول بن گیا ہے اور میڈیکلی پروف بھی ہوا ہے، لیکن ابھی تک مراجع کا فتویٰ تو یہی ہے نا کہ جب تک کہ کسی کو اپنے بارے میں یہ پتہ نہ ہو یا واقعاً یہ 100% شیور نہ ہو، اور اب غالباً ہو چکا، اس وقت تک یہ اسموکنگ کو تو حرام تو نہیں کہیں گے، مکروہ کہہ سکتے ہیں۔ حرام اس کے لیے کہیں گے جو بیماری کے اس اسٹیج پر آ جائے کہ اب اس کے لیے ڈائریکٹ اس کا نقصان ہے۔ یہی مسئلہ شاید کزن میرج کا بھی ہو۔ تو ابھی تک کی جو ریسرچ ہے، ابھی تک کی جو معلومات ہیں، اس پہ میں نے بہت ریسرچ بھی کی، کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا نا کہ دنیا کے کچھ ملکوں میں یہ بینڈ ہے لیکن کچھ، اور جہاں بینڈ بھی ہے تو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے کہا یہ میرج انویلڈ ہے، اس کو کرمنل ایکٹ قرار نہیں دیا۔ صرف آپ کے یہاں کی آرٹ اسٹیٹ ہے جہاں یہ کرمنل ہے، لیکن باقی تو کہیں پر بھی نہیں۔ تو یہ بات تو میں نے کہی تھی، ابھی تک کی جو معلومات ہیں اور اسلام کا جو ایک عام مسئلہ ہے۔ اہل بیت اطہار کے گھرانے کی 90% شادیاں کزن میرج تھی، آپ کو بھی پتا ہے اور ہم کو بھی پتا ہے۔ لیکن اگر کبھی واقعاً یہ چیز ثابت ہو جائے تو شاید مسئلہ اس وقت بدل جائے گا۔ لیکن وہ جو ایک میڈیا ماحول بناتا ہے پہلے، جو میں نے مثال وہ جو ماں کے دودھ کی یا بریسٹ فیڈنگ کی دی تھی نا، کہ پہلے جو ایک ماحول بناتا ہے نا، وہ بہت نقصان دہ چیز ہے، کیونکہ دجال کے آنے سے پہلے یہی ہوگا۔ اب یہ ایک الگ موضوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو ڈسکلیمر میرا یہ ہے کہ اگر واقعاً میڈیکلی کبھی پروف ہو جائے تو مسئلہ پھر یقیناً اس وقت بدل جائے گا، ابھی تک تو یہ ثابت نہیں۔ اب آ جائیے، یہ تو ایک شب عاشور ہی کی مجلس میں یہ بات آئی تھی نا، اس سے ریلیٹڈ۔ اب اس سے پہلے کہ میں شب عاشور کی مجلس کا جہاں اینڈ ہوا تھا، عاشور کے دن تو پھر سوائے مصائب کی اور کچھ نہیں تھا نا، تو جو سبجیکٹ تھا نا اسی سے آج مجھے کنیکٹ کرنا ہے اپنے موضوع کو۔ اس کے لیے پھر ایک چھوٹی سی تمہید، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے میری لاسٹ 3-4 اسپیچز میں دیکھا ہوگا کہ اس رات کو جو مصائب پڑھنا ہوتے تھے، میں خطبے کے بعد تھوڑا سا اس کی ایک تمہید باندھتا تھا۔ مصائب رات آخر مجلس میں آئیں گے، لیکن تھوڑا سا تذکرہ میں شروع میں کرتا تھا، ایک پریپریشن۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج جو مصائب آنے والے ہیں اس سے ریلیٹڈ چھوٹی سی ایک بات ہے، اور وہ میرا اصل ٹاپک اس سے ہٹ کے نہیں ہے۔ آیت میں نے قرآن کریم کی وہ تلاوت کی ہے جو بہت ہی مشہور آیت بھی ہے، اور یہ آیت وہ ہے جو ابھی میں ویسٹرن ماحول کی بات کر رہا تھا نا، کہ پہلے ایک چیز کہتے ہیں، بعد میں اپنا نظریہ بدل لیتے ہیں اور ہم اور آپ پھنس جاتے ہیں۔ یہ آیت مسلمانوں کی یہی ٹریجڈی بتا رہی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں 1400 سال سے شیعت ایک اسٹینڈ لے کے کھڑی ہوئی تھی، اور تمام مسلمان ہمارا مذاق اڑا رہے تھے اور کہتے تھے کیسا نانسنس مذہب ہے۔ اور آج آپ دیکھیے اتنے آرام سے انہوں نے اپنا ڈائریکشن چینج کیا، بالکل ریورس ڈائریکشن، اور اس طرح شو کر رہے ہیں کہ جیسے وہ ہمیشہ سے اس بات کو مانتے تھے۔ لیکن 1400 سال میں سے کم از کم 1300 سال تک پوری شیعت ٹونٹنگ کا اور مذاق کا نشانہ بنتی رہی اس آیت کے اس اسٹینڈ پر جو امام نے ہمیں اور آپ کو دیا کہ دیکھو اس میں کمپرومائز نہ کرنا۔ اب وہ ہے کیا؟ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اور سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کا پہلا سورہ ہے، تو اس کا نام بھی اسی آیت پر ہے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات اسرا جو رات کے وقت لے کے گئی بے عبدہ اپنے بندے کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب۔
راوی نے پوچھا مولا تو جس طرح اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ دیکھو پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے کے گیا، تو مسجد اقصیٰ تک جانا تو کوئی اتنا کمال نہیں۔ امام نے فرمایا تم کیا سمجھ رہے ہو، کون سی مسجد اقصیٰ؟ یہ دنیا والی نہیں، کہا یہ مسجد اقصیٰ سے مراد ہے 7ویں آسمان پر جو بیت المعمور ہے، اس کا نام مسجد اقصیٰ۔ دنیا میں 2 کعبے، دنیا میں نہیں، یونیورس میں، یونیورس میں 2 کعبے، ایک اوریجنل اور ایکچول کعبہ ہے جو 7ویں آسمان پر ہے، جسے بیت المعمور کہا گیا، جس کی قرآن نے سورہ طور میں قسم کھائی اور بعض دعاؤں میں بھی آیا ہے۔ بیت المعمور وہ اصل کعبہ ہے، اسے مسجد اقصیٰ بھی کہا گیا۔ کیوں؟ اقصیٰ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی سب سے دور، سب سے دور، جو دنیا، جو کائنات کا سب سے آخری ہے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ اقصیٰ کے یہ معنی، اقصیٰ عربی کا لفظ ہے سب سے دور، کہا چونکہ وہ سب سے دور ہے، آخری 7ویں آسمان کے آگے تو کچھ نہیں ہے نا، اس لیے اس کا نام مسجد اقصیٰ۔ تو وہ ایک کعبہ ہے، اور ایک کعبہ دنیا میں۔ یہ کعبہ جو ہے نا، یہ کاپی ہے، کیا کہ انگلش میں ریپلکا، اس کعبے کی کاپی اس دنیا میں بنائی گئی۔ اور ہسٹری بھی یہی ہے، جب آدم اس دنیا میں آئے تو کہا خدا بندہ بس ایک افسوس ہے کہ وہ کعبہ چھوٹ گیا جو جنت میں جس کا میں طواف کرتا تھا۔ خدا نے کہا یہاں بنا لو کعبہ۔ جس فلسفی اور لاجک پر ہم لوگ تعزیے بناتے ہیں یا شبی بناتے ہیں روزوں کی، وہ یہی کعبے کی فلسفی۔ کہا کہ کعبہ چھوٹ گیا، زیارت نہیں کر پا رہے، وہاں جا نہیں پا رہے فی الحال، تو یہاں اس کی ایک شبی بنا لو ریپل کا۔ یہ شبی ہے، یہ کعبہ جو اس وقت دنیا میں، اور اس کے چاروں طرف بھی ایک مسجد ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد الحرام، حرام مانے احترام، اور وہ کعبہ اس کے چاروں طرف بھی ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد اقصیٰ۔ اب ذرا زیادہ ڈیٹیل ہو گئی جس کی فی الحال ضرورت نہیں تھی، تو جلدی سے میں، کیونکہ مسجد اقصیٰ سن کر ہمارے ذہنوں اس مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا ہوں، لیکن قرآن جس کو کہہ رہا ہے وہ 7ویں آسمان کی مسجد ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو اس دنیا کی مسجد الحرام سے اس 7ویں آسمان کی مسجد تک لے کر گیا۔ کیوں لے کے گیا ہے؟ مقصد کیا اس سفر کا؟ لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اسے دکھائے من آیاتنا، اپنی نشانی۔ انہو هو السمیع البصیر، اللہ سمیع اور بصیر ہے، نشانی دیکھا۔ اب 1400 سال سے کیا مسئلہ تھا؟ 1300 سال تک معصوم نے کہا کہ اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا کہ ہمارا جج جو رات کے وقت آسمانوں پر گیا تو فزیکل اس باڈی کے ساتھ گیا، اور چونکہ اس زمانے کی سائنس کہتی تھی یہ امپاسبل ہے، اسپیس ٹریولنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ آسمان کو جو ہے سالڈ چیز مانتے تھے، جیسے یہ چھت ہے، کہا کیسے کوئی آدمی جائے گا، یہ تو ٹکرا کے رک جائے گا یہاں پہ، اس کے لیے یا تو اس کو توڑا جائے، آسمان کو توڑا جائے تو قیامت آ جائے گی۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہا سائنس کہتی ہے امپاسبل ہے، تو ہم قرآن کو چینج کریں گے اکارڈنگ ٹو سائنس۔ تو اب یہ پیغمبر کی فزیکل وہاں پہ یہ ٹریولنگ نہیں تھی، پیغمبر یہاں سو رہے تھے، صرف پیغمبر کی روح گئی تھی خواب میں۔ تو خواب میں تو پتہ نہیں ہم کہاں ہو کے آ جاتے ہیں، کتنی معراجیں ہمیں خواب میں ملتی ہیں، خاص طور پر اگر آپ نے رات کو ماش کی دال یا مونگ کی دال کھائی ہو تو عجیب و غریب قسم کے خواب آتے ہیں نا۔ تو کہ یہ کیا کمال ہوا، اس کو خدا کہے کہ میں پاک ہوں، میری عظمت کو دیکھو۔ امام نے کہا دیکھو جو 4 چیزوں کا انکار کرے گا وہ سب کچھ ہو جائے گا، ہمارا شیعہ نہیں رہے گا، وہ ہمارا شیعہ نہیں رہے گا، نکل جائے گا شیعت سے۔ جو 4 چیزوں کا انکار کرے، پہلی چیز ہی اس میں تھی ہمارے جد کی معراج جسمانی، جسم کے ساتھ گئے۔ سائنس کچھ کہتی رہے، سائنس کا مذاق نہیں اڑانا ہے، لیکن سائنس جو کہ انکمپلیٹ ہے، ابھی تو ریسرچ ہوتی رہے گی۔ امام نے کہا کہ جسم کے ساتھ گئے، اور اس کے بعد باقی 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں تو بڑی خطرناک ہیں، اس کو مومن ڈائجسٹ نہیں کر پاتا۔ کہا دوسرا یہ ہے کہ منکر و نکیر کے قبر میں سوال، اور تیسرا ہے عذاب قبر، اور چوتھا ہے ہماری شفاعت۔ اب یہ پوری ایک حدیث، ایک مجلس ہے، تو آج تو ویسے ہی وقت کم ہے، اور میرا ٹاپک بھی ہر صورت میں کل آنے والا کل نیکسٹ ڈے مجھے مکمل کرنا ہے، تو میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ امام نے اسٹینڈ لیا۔ خیر یہ لفظ امام کے لیے ٹھیک نہیں، ہم سے کا اسٹینڈ لو، دنیا مذاق اڑا رہی، اڑانے دو۔ سائنس کہتے ہیں جاہل لوگ ہیں، سائنس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، کہنے دو۔ سارے مسلمان تو اپنے آپ کو چینج کر گئے کہ سائنس کہتی ہے کہ پاسبل نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں پاسبل نہیں۔
لیکن آج آپ دیکھیے تو یہ تو اس طرح سے مسلمان آیت کو پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے جیسے ہمیشہ سے وہ اس نظریے اور اس عقیدے کو ماننے والے تھے، کیونکہ اسپیس ٹریول آج کل بچے کا کھیل ہو گیا۔ خیر، تو اب خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا اس کا مقصد کیا تھا۔ اللہ کو، اور بہت مشہور چونکہ یہ شب معراج کی جو ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے، گرچہ وہ خود اپنی جگہ ایک ڈاؤٹ فل مسئلہ ہے کہ شب معراج کی ڈیٹ کیا ہے، چھوڑ دیجیے، لیکن اللہ نے کام لے کے گئے تو مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنی سائن دکھانا، سائن آف اللہ وہ دکھانا۔ تو اللہ کی سائن تو اس دنیا میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ کی سائن ہے، ایک پتھر بھی اللہ کی سائن ہے۔ وہ قرآن کی آیتیں میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا، کہا نہیں سب سے بڑی نشانی دکھانا، سب سے بڑی سائن، اور وہ کیا ہے؟ مولا کا مشہور جملہ ہے، انا آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی بگیسٹ نشانی میں ہوں۔ اور اللہ کا رسول آسمان پہ اس لیے گیا تھا، بہت یہ پورا الگ میرا عشرہ ہے معراج، دبئی میں لوگوں نے سنا ہوگا، پورا معراج 10 مجلسیں بھی کم ہیں، لیکن میں کسی اور نتیجے پہ آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں جو بالکل آپ کے لیے انیکسپیکٹڈ ہوگا۔ کہا کہ اللہ نے، میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوں، آیت اللہ الکبریٰ، میرے لیے اللہ کے رسول کو لے جایا گیا، یعنی ولایت علی کے لیے۔ اچھا، معراج کب ہوئی تھی؟ آخری معراج، یہ فائنل معراج کی بات ہو رہی، جب پیغمبر مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تو مکے کے کافروں کے پاس ایک پرابلم تھا ہی نہیں، وہ تو صرف یہ کہتے تھے اللہ ہے کہ نہیں ہے یہ ثابت کرو، ہے لیکن ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، یہ پروف کرو، بس وہ یہاں رک جاتے تھے۔ مدینے میں پیغمبر جائیں گے تو وہاں اہل کتاب ہیں، وہاں جوز ہیں، وہاں بک کے ماننے والے، ان کے پاس رسالت کا عقیدہ بھی ہے، اور رسالت کے ساتھ ان کے پاس ولایت کا عقیدہ بھی ہے کہ ہر نبی کا ایک جانشین ہوتا ہے۔ تو اب پیغمبر وہاں پہنچیں گے تو پہلا سوال یہ کریں گے، اگر تم سچے نبی ہو تو تمہارا کون جانشین ہے، وصی کون ہے؟ دیکھیے آج بھی شیعت کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ وصی ہونے کا وہ فلاں عبداللہ ابن سبا یہودی سے لیا تھا کیونکہ یہ ان کا عقیدہ۔ تو اب پیغمبر مدینے جائیں گے، پہلا سوال مدینے میں یہ ہوگا، اللہ آسمان پہ لے کے گیا، اس سوال کا جواب تیار کیا جا رہا ہے، ولایت علی کا عقیدہ شب معراج پیغمبر کو دیا گیا، علی اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے، ولایت کا عقیدہ، ولایت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے تمہارا وصی کون ہے، جانشین کون ہے، ولی کون ہے۔ غدیر خم کا اعلان تھا، لیکن میسج دیا گیا شب معراج، اور غدیر میں کہا گیا کہ اس کو پبلک میں سب کے سامنے پیش کرو۔ لیکن یہ تو بہت مشہور بات میں نے کہی ہے، کوئی نئی بات نہیں کہی ہے، ذرا سا آپ کو لگا ہوگا وقت اس میں زیادہ لگ گیا، ہم کو تو معلوم ہے نہیں، جو چیز نہیں معلوم تو ہوگی، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں، اب ولایت علی کا اعلان تو دیا گیا، اس کے ساتھ ایک چیز اور دی گئی۔ اب بہت ساری دنیا میں ایسی پروڈکٹ ہوتی ہیں، جب ہم خریدنے جاتے ہیں نا تو جو دکاندار ہوتا ہے یا سیلز مین ہوتا ہے یا خود کمپنی، اس کے ساتھ ہی ایک ساتھ میں ایک چیز اور دیتی ہے کہ لے جائیے، یہ اس چیز کا پروٹیکشن ہوگا، یہ اس کی حفاظت کے لیے، کوئی قیمتی چیز ہے کہاں رکھنا ہے مثلا اس کے لیے انہوں نے ایک باکس دے دیا۔ میں اپنی بات کروں کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ ایک خاص اسٹور سے میں کبھی فرنیچر لیتا ہوں، جب لینے جاتا ہوں وہ ساتھ میں ایک اسپرے بھی دے دیتا۔ یہ کس لیے کہا کہ یہ اس کے پروٹیکشن کے لیے اس کو اسپرے کرتے رہیے گا تاکہ یہ پالش رنگ ونگ نہ اڑے، اس کی لکڑی کو نقصان نہ پہنچے۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، تو ساتھ میں ایک چیز دی جاتی ہے تاکہ اس کی حفاظت بھی ہوتی رہے، اس کی مینٹیننس، اس کا پروٹیکشن۔ ولایت علی دی گئی شب معراج، یہ اصل مقصد تھا، لیکن ساتھ میں اور کیا دیا گیا؟ اسی رات کو ولایت علی کے ساتھ نماز بھی عطا کی گئی ہے۔ نماز شب معراج واجب ہوئی ہے، اس سے پہلے اگر نماز تھی بھی تو صرف 2 تھیں، ایک مغرب اور ایک فجر۔ شب معراج پوری نمازیں مکمل ہوئی، 5 کی 5 نمازیں، تو گویا ولایت علی کے ساتھ نماز دے کر یہ بتایا گیا کہ ولایت وہیں محفوظ رہے گی جہاں پہ انسان نمازی رہے گا۔ یہ نماز پروٹیکشن ہے ولایت علی کا۔ نماز اور ولایت میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اگر ہم علی والے ہیں تو ہم کیوں نماز پڑھیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ علی والے نہیں ہیں، نہیں، کنٹراڈکشن نہیں۔ اور میں ایک چھوٹا سا ایک جملہ کہہ دوں، پہلی دفعہ میں آپ کے علاقے میں 10 دن کے لیے آیا ہوں، اس سے پہلے بھی آیا تھا تو کیا 2 گھنٹے کے لیے ایک مجلس پڑھ کے چلا گیا تھا، لیکن واقعاً مجھے یہاں دیکھ کے خوشی ہوئی کہ ایک ایسا جو ماحول میں نے دیکھا، صرف ایک جملے میں، آگے نہیں، وہ ایک جملے میں، کہ یہاں پہ جو نمازی ہیں وہ ماتمی بھی ہیں، جو ماتمی ہیں وہ نمازی بھی۔ ورنہ دنیا میں نے دیکھا ہے کہ نماز ہوتی ہے تو ماتمی باہر کھڑے رہتے ہیں، اور ماتم ہوتا ہے تو نمازی باہر کھڑے رہتے ہیں، لیکن یہاں میں نے دیکھا کہ دونوں۔ تو خیر، یہ ولایت علی، اس کا پروٹیکشن ہے نماز۔ اور آئیے اس کے حوالے سے 1-2 چھوٹی باتیں اور عرض کر دوں کہ یہ نماز
شب عاشور کی مجلس کا اختتام اس پہ ہوا تھا نا کہ دیئر شوڈ بی نو کمپرومائز آن نماز. لیکن اب اس کے 2-3 حوالے سے اس چیز کو میں اور ہائی لائٹ کر کے پھر وہ جو ایک شب عاشور کا ایک اعتراض ہے اس کا جواب بھی دے دوں. اگر وقت نہ ملا تو شاید وہ کل بات چلی جائے، لیکن پہلے یہ سن لیجیے نماز کتنی اہم عبادت ہے، اسے معمولی نہ سمجھیے. یہ ولایت علی کا ایک حصہ، ولایت علی ہمارا عقیدہ ہے. نماز جو ہے نا اس کا ایک پریکٹیکل اسپیکٹ ہے. نماز جب پیغمبر واپس آئے معراج سے، نماز کا مزہ لیجیے، نماز کو بوجھ نہ سمجھیے، نماز کو برڈن نہ سمجھیے، نماز کو یہ نہ سمجھیے کہ زبردستی کوڑے مار مار کے آپ سے نماز پڑھوائی جا رہی ہے. پڑھنا تو ہے. قرآن کریم نے منافقوں کی کیا نشانی بتائی؟ سورہ نساء آیت نمبر 142، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو یخادعهم. یہ جو منافق ہے نا، سب سے زیادہ منافق کہاں نظر آئے تھے؟ کربلا کے میدان میں لشکر یزید. اسی لیے اعمال عاشورہ میں سورہ منافقون کی تلاوت ہے. عاشورے کے دن جو نماز پڑھ رہے ہیں نا تو اس کے اندر سورہ منافقون ضرور پڑھا تاکہ وہ کربلا اور لشکر یزید، یہ خود ایک لمبا سبجیکٹ ہو جائے گا، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں. لیکن آپ یاد رکھیے کہ سورہ منافقون کی تلاوت یا نماز جمعہ میں کی جاتی ہے یا عاشور کے اعمال کی جو سنت نماز. اب قرآن پہچان بتا رہا ہے، سائن آف منافقین. کیسے پہچانیں گے منافق ہے کہ نہیں؟ کیونکہ منافق تو کہتے ہیں اسے جو میک اپ کر کے آتا ہے. کافر کو پہچاننا آسان ہے، وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ میں اسلام میں نہیں ہوں. منافق تو کہتا نہیں میں مسلمان ہوں، تم سے زیادہ پکا مسلمان ہوں. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو یخادعهم. اس کا ترجمہ بھی ذرا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے. کہا یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے، ٹریکی ٹو اللہ، ڈیسیو اللہ، اور اللہ ان کو دھوکہ دے رہا. اب یہ لفظ اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ٹائم بہت کم ہے نا، اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے. اب یہ تو میرا موضوع نہیں ہے کہ کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں، کیا کیا ان کی حرکتیں، اس کے بعد کی چیز. ان کی پہچان قرآن بتا رہا ہے کہ منافقین کی پالیسی کیا؟ پالیسی یہ اللہ کو دھوکہ دینا. لیکن سائن کیا ہے، کیسے پہچانیں؟ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی. یہ نہیں کہا وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز تو پڑھیں گے. انہیں تو شو کرنا ہے نا کہ وہ ہم جیسے ہیں، وہ سارے وہ کام کریں گے جو ہم کرتے ہیں. اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو بالکل ڈفرینشیٹ ہو جائے گا، یہ الگ ہیں یہ الگ. تو وہ ہمارے بیچ میں آ کے ہم جیسے بنیں گے تو نماز پڑھیں گے. لیکن قاموا کسالی کا بہت ہی سستی سے، کسالہ لیزینس کے ساتھ پڑھ تو رہے ہیں نماز، انداز سے ہی لگ رہا زبردستی پڑھ رہے ہیں. کھڑا کر دیا گیا ان کو سب میں، اب سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ اگر 2 آدمی الگ کھڑے رہیں گے تو فوراً نگاہوں میں آ جائیں گے، یہ بھی آ کے کھڑے ہو گئے. وَهُمْ يُرَاءُونَ. اور یہ نماز پڑھ رہے دکھاوے کے لیے. یہ قرآن نے کہا ریاکاری. وہ جو آیت جو یزید نے کوٹ کی تھی اس میں بھی یہ لفظ ہے، میں ادھر بھی آ رہا ہوں. تو اب یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ نماز تو پڑھ لیں گے لیکن زبردستی نماز پڑھیں. ان کے اسٹائل سے لگ جائے گا کہ یہ نماز دل سے نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ لفظ یاد رکھیے گا کیونکہ 1-2 باتیں مجھے اس سے ریلیٹڈ آگے مومنوں کو بھی کہنا. یہ قرآن نے 2 جگہ یہ پہچان بتائی. خیر، تو منافقین کی پہچان یہ بتائی کہ نماز پڑھیں گے لیکن ان کی نماز ہی اتنی سستی والی نماز ہوگی، لاپرواہی والی نماز ہوگی، اسٹائل سے ہی لگ جائے گا کہ زبردستی یہ نماز کی صفوں میں لا کے کھڑے کیے گئے. مگر یہ نماز مزہ، اس کا میں نے کہا مزہ، بوجھ سمجھ کے نہ پڑھے. منافقین کے اسٹائل والی نماز مومن نہ پڑھے، ایک مزہ ہوتا. وہ مزے کے لیے صرف ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، ورنہ تو یہ پوری میری مجلس ہے. بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میرا ایک اشرا پورا معراج پر ہے. شارجہ کا، دبئی کا نہیں، دبئی کا تھا قبر میں کام آنے والی نیکیاں. وہ ابھی کسی نے اس کا ریفرنس دیا. خیر، زندہ رہا، کبھی اور موقع ملا، کسی اور تاریخوں میں آیا. پہلے اشرے میں تو اچھا نہیں لگتا وہ موضوع، تو بات ہوگی. لیکن اب سنیے، پیغمبر آئے، پورا آسمانوں کا سفر طے کر کے واپس آئے. جب واپس آئے تو اپنی ٹریولنگ کے حالات بتانے لگے. میں پہلے آسمان پہ گیا تو یہ دیکھا، چوتھے پہ یہ دیکھا، 7ویں پہ یہ دیکھا. پھر وہ منزل آ گئی کہ جبرائیل نے کہا کہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ساری چیزیں روک رہا ہوں کہ معراج اتنا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، چلا گیا تو چلا گیا، پھر میرا موضوع کہیں کا کہیں. لیکن اس میں پھر جنت میں گیا، جنت میں یہ دیکھا، جہنم کا وزٹ کیا، جہنم میں یہ گناہ گار، وہ ساری تفصیل بتائی. اور بہت مزے لے لے کے پیغمبر یہ بتاتے ہیں. سننے والے جو مخلص ہیں ان کے دل میں بھی ایک خیال پیدا ہوا، ایک سوال ان کی زبان پہ آ گیا. میں اکثر اپنی ایک مثال دیتا ہوں، ذرا بہت ہی معمولی سی مثال، کہ اب یہ مجالس کی برکت کی وجہ سے، ممبر کی خدمت کی وجہ سے ساری دنیا میں ایسی ایسی جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے کہ اتنے ممالک میں تو کوئی ملینر بلینر بھی نہیں جاتا.
ایسے ایسے علاقوں میں کوئی دنیا کا کون سا علاقہ چھوڑا، صرف ایک ساؤتھ امریکہ نہیں جا سکا میں، وہاں پہ شاید اردو کا رواج نہیں، اور ایک کانٹیننٹ ہے انٹارکٹیکا کا، وہاں سنا ہے صرف پینگوئن ہے، تو پینگوئن کے سامنے کیا مجلس پڑھوں. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ باقی ساری دنیا، کیا میں اس ذاتی طور پر اس پوزیشن میں ہوں کہ دنیا کا اتنا کروں وزٹ؟ اچھا، اب جب گیا نئی نئی چیزیں، اب آج کل تو میڈیا کی وجہ سے بچے بچیاں بغیر گئے ہوئے ہر چیز دیکھ لی ہے، لیکن جب کہ میں بات کر رہا ہوں بہت پرانی بات، بہت پرانی بھی نہیں، 30-40 سال آگے بتایا یہ تھا یہ تھا یہ تھا. اب سوئٹزرلینڈ بھی گیا، ڈزنی لینڈ بھی گیا، سنگاپور بھی گیا، ساری چیزیں بچے سنتے ہیں نا، شوق ہوتا ہے. کہا آپ اکیلے ہو یا ہم کو نہیں گھمائیں گے کبھی، ہمیں نہیں لے جائیں گے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. بچے تو بچے ہیں نا، ڈزنی لینڈ پہ تڑپ اٹھتے ہیں، سوئٹزرلینڈ پہ تڑپ اٹھتے ہیں. اب پیغمبر معراج کر کے آ گئے، سلمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری، عمار یاسر ہے، مقداد ہے، یہ مخلص صاحب، یا رسول اللہ. اب یہ میرا جملہ ہے، ان کا نہیں. سارے مزے آپ نے لے لیے، ہم کو نہیں ملے گا. پیغمبر نے کیوں نہیں ملے گا، تمہیں بھی معراج ملے گی. الصلاۃ و معراج المومن، یہ نماز جو ہے نا، یہ مومن کی معراج ہے. یہ نماز پڑھو گویا 7ویں آسمان پر اللہ کے بعد پہنچ گئے ہو، وہ سارے مزے مل رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو دعا آپ کی کبھی قبول نہ ہو، وہ نماز کے قنوت کے اندر آپ کو دعا مانگے وہاں پہنچ جائیں گے آپ، کیونکہ وہاں ہیں، پہنچ نہیں جائیں گے آپ، آلریڈی وہاں ہیں. بھائی کسی سے آپ کو کوئی چیز چاہیے، اب آپ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ کہیں ہے، آپ کہیں ہے، فون کیا جا رہا ہے، کسی کو بیچ میں ڈالا جا، اور اگر بالکل فیس ٹو فیس وہ آپ کے سامنے ہی آ گیا جس سے آپ کو چیز چاہیے، تو کتنا آسان ہے کوئی چیز مانگنا. معراج مومن قرار دیا نماز کو، کہ نماز تمہیں وہاں تک لے جاتی ہے بارگاہ الہی کے اندر. تو مزہ لیجئے نماز کا، یہ سمجھیے جیسے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. اچھا، اصلی نماز کی پہچان بھی یہ بتائیے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہر آدمی کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی نماز نہ پڑھ سکیں، لیکن سمجھ لیں کہ نماز ہے کیا. ایک مثال بھی دی گئی کہ جب نماز پڑھو تو بس یہ سمجھو کہ جیسے تم اللہ کے سامنے اور اللہ کو دیکھ رہے ہو، بالکل سامنے، آمنے سامنے، فیس ٹو فیس. کہا کہ فرزند رسول، یہ امام کی حدیث ہے، یہ تو بہت مشکل ہے. تو کہا کم از کم یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، اسی طریقے سے نماز پڑھو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم نہیں دیکھ پا رہے لیکن اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا. یہ جملہ بہت اہم جملہ. اگر میں بہت ہی مختصر ایک بات ابھی کروں، گرچہ میرا ارادہ اس کی تفصیل میں جانے کا ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ شاید آج ٹائم نہ بچے، بہت ہی مختصر بات کروں کہ مثلا ہماری خواتین، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، بال بھی نظر نہ آئے، کلائی بھی نظر نہ آئے، نماز کے مسائل ہیں نا. تو اب یہ امام نے کہا کم از کم ایٹ لیسٹ ایسی نماز تو پڑھ لو کہ جیسے تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، تم اس کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، یہ کیمرے ویمرے کے سامنے آگے آدمی کیسے پاگل ہو جاتا ہے نا. اور اس کے بعد یہ جو CCTV ہے، تو اس نے تو بہت سے بدماشوں کو شریف کر دیا اس CCTV نے. تو کہا کہ تم اس طرح نماز پڑھو. اب یہ نماز کے مختلف پہلو تو بتائے جا رہے ہیں، لیکن جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہ کوئی اور منزل ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اذان جو ہے وہ ہم اذان دیتے ہیں. اذان کے اختتام پہ ایک لفظ آتا ہے حیا علی خیر العمل. حیا علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف آؤ. مجلسوں میں ریگولر آنے والے ہر مومن کو پتا ہے کہ اذان میں یہ جملہ غدیر خم کی اذان میں شامل کیا گیا. غدیر کا قافلہ جا رہا، پیغمبر کو قافلہ روکنا ہے. اس زمانے میں روکنے کا طریقہ یہ تھا اذان دلوا دو، اذان دو گے سب پورا قافلہ رک جائے گا. لیکن جو اذان سنی لوگوں نے تو پہلی مرتبہ ایسی اذان سنی، پہلے تو سمجھے شاید بلال حبشی نے غلطی سے یہ کہہ دیا. انسان ہے نا، غلطی سے کبھی کہنا کچھ ہے، زبان پہ کچھ اور آ جاتا ہے. لیکن بلال نے وہ جملہ ریپیٹ بھی کیا، ایک بار نہیں اذان میں حی علی خیر العمل، 2 بار ہے نا، ریپیٹ بھی کیا. اب پتہ چل گیا کہ غلطی سے بلال کی زبان پہ نہیں آیا، ان کو انسٹرکشن ہے بہترین عمل کی طرف آؤ. اور بہترین عمل کیا تھا؟ من کنت مولا کا اعلان. اس اعلان کی وجہ سے قافلے کو روکا گیا اور اس کی تیاری کرائی گئی اذان میں یہ جملہ شامل کر کے. تو اب یہ بھئی غدیر کے قافلے کو روکا گیا نا، ہمارا تو آج کوئی قافلہ نہیں ہے نا، ہم کو تو نہیں روکنا ہے. پھر بھی کہا یہ اذان میں جملہ کہو تاکہ قیامت تک یہ جملہ سن کے تمہیں ولایت علی اور من کنت مولا یاد آتی رہے. ہر اذان کا ہر حی علی خیر العمل یاد دلاتا ہے کہ علی تمہارا مولا ہے، علی تمہارا مولا. چلے وہاں سمجھ میں آ گیا، قافلہ جا رہا تھا تو اس کو روکنا تھا، کوئی اعلان تو کرنا تھا نا.
آج تو کوئی قافلہ نہیں جا رہا، آج تو ہم کو نہیں روکنا ہے، پھر بھی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جب سنو کہ جملہ علی کی ولایت یاد آ جائے۔ اب ایک بات اعلان ہوا، بہترین عمل، اور جیسا میں نے کہا کہ خالی غدیر میں نہیں، اب قیامت تک کے لیے اذان میں یہ ہے نا، بہترین عمل، بہترین عمل۔ اب ہم انتظار کر رہے ہیں، ہے ولایت کے لیے، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بہترین عمل کی بات کہی گئی، تو وہ کیا ہمارے سامنے کیا عمل آ رہا؟ جیسے مثلا اگر آپ کے سامنے کوئی بہت عجیب قسم کا، آج یہ جو کھانے ہوتے ہیں نا ریسٹورانٹ میں، آج کل تو ان کے عجیب و غریب قسم کے نام ہوتے ہیں، پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ کیا چیز پک کے آ گئی ہے۔ وہ چائنیز کھانوں کے نام، وہ فرینچ بھی بہت مشہور ہے، مینیو کے اندر عجیب و غریب نام ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم نے آرڈر دیا، دیکھیں سامنے آتا کیا۔ کبھی پتا چلتا ہے کہ جیسے ماؤنٹین چکن ہم نے منگوا لیا چائنا میں، پتا چلا وہ مینڈک کو کہتے ہیں، فراک کو۔ ہم نے کہا ماؤنٹین چکن تو بھی بہت بڑا چکن ہوگا نا، تو بہت ہی مزیدار ہونا چاہیے۔ اب وہ نام کچھ تھا، جو چیز سامنے آئی پتا چلا کہ وہاں چائنا میں ماؤنٹین چکن کہا جاتا ہے فراک کو یا مینڈک کو۔ تو اب توقع ہوتی ہے نا کہ آپ نے کہا میں نے فلاں چیز کہی، یا مجھ سے کہا گیا فلاں چیز آ رہی، تو جو چیز آئے گی وہ وہی ہوگی، لیکن الٹا ہو جاتا ہے کبھی۔ اب یہاں دیکھیے کہا گیا بہترین عمل کے لیے آؤ، حیا حیا حیا۔ آج کل ہم لوگ یہ کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں، حیا علی العزا، حسین کی عزاداری کے لیے آؤ۔ یہ چاند رات کو ہماری اذان ہوتی ہے، حیا علی العزا، لیکن خیر بہترین عمل۔ اب ہم نے کہا شاید ہم کو بٹھا کر، ذرا میری نیت کو دیکھیے گا، الفاظ کو نہیں، شاید ہم کو بٹھا کر مولا کا کوئی قصیدہ سنایا جائے گا، ولایت کا اعلان ہے نا، حیا علی خیر العمل، شاید مولا کے کچھ معجزات سنائے جائیں گے۔ کہا بہترین عمل کی طرف آؤ، یعنی ولایت علی، تو اب یہ ولایت علی سے ریلیٹڈ کوئی بات ہوگی، شاید غدیر کے واقعات سنائے جائیں گے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ حیا علی خیر العمل کہہ کے اللہ نے ہمیں مصلی پہ کھڑا تو کرا دیا، اب اس کے بعد آ کیا رہا ہے؟ معلوم ہم انتظار کر رہے تھے۔ میں ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اسلام کا میسج کہ نہ قصیدہ سنایا گیا، نہ غدیر کی بات ہوئی۔ حیا علی خیر العمل کے بعد کیا کہا؟ اللہ اکبر، نماز شروع کرو۔ حیا علی خیر العمل غدیر خم ہے، اور غدیر خم کا جو پریکٹیکل اسپیکٹ ہے نماز ہے، تو خود حیا علی خیر العمل کے لیے چھٹے امام کی حدیث، یہ ہمارے دادا کی ولایت ہے، اور اس کے بعد حیا علی خیر العمل کے بعد نماز پڑھانا یہ بتا رہا ہے کہ یہ نماز ولایت علی کا عملی پہلو ہے، ولایت علی کا پریکٹیکل اسپیکٹ ہے۔ یہ نماز ہی ولایت علی کو بچانے والی ہے، یہ نماز ہی ولایت علی کو سمجھانے والی ہے۔ کیسے؟ اب سوال یہ کہ کیسے؟ میں ممبر پہ آ گیا، مجھے بولنا اس وقت آ رہا ہے، میری زبان نہیں لڑکھڑا، تو جو دل چاہے میں کہتا چلا جاؤں، کوئی دلیل بھی ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ولایت کو سمجھانے والی ہے نماز۔ مسجد ہے، بھری پڑی ہے، باہر تک لوگ ہیں، اب آپ باہر، آپ کو جگہ نہیں ملی، آپ کو باہر جگہ ملی، آپ کو نظر نہیں آ رہا امام جماعت کیا کر رہا ہے اس وقت۔ آپ نے دیکھا سب لوگ رکوع میں، آپ بھی رکوع میں جھک گئے، کیوں؟ آپ نے کہا امام رکوع میں ہوگا۔ بھائی کیسے پتا؟ تم نے تو امام کو نہیں دیکھا، تم تو باہر کھڑے ہو، تم نے تو آخری سب کو دیکھا۔ کہا کہ نہیں، جب سب لوگ جھکے ہوئے ہیں تو یہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نا، امام رکوع میں گیا ہوگا تو یہ لوگ رکوع میں گئے ہوں گے۔ آپ آئے مسجد میں، آپ نے دیکھا سجدے میں پڑے ہیں لوگ، آپ باہر ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا، امام نظر ہی نہیں آ رہا، مجمع اتنا، لیکن آپ بھی سجدے میں چلے گئے کہ وہ امام سجدے میں ہوگا تب سب لوگ گئے۔ یہی ولایت علی ہے کہ جو علی کر رہے ہیں وہی تمہیں کرنا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ابھی علی کو، لیکن دیکھ رہے ہو کہ علی کے پیچھے والوں کا ایکشن کیا ہے۔ تم نے کہا امام بھی اسی حالت میں ہوگا، تمہیں بھی وہی حالت اختیار کرنا ہے۔ یہ نماز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کب جھکنا ہے، کب کھڑا ہونا ہے، کب بولنا ہے، کب خاموش رہنا ہے۔ مغرب کی نماز میں الحمد زور سے پڑھو، ظہر کی نماز میں الحمد آہستہ سے پڑھو، لیکن خواتین کے لیے کہا گیا کہ اگر نامحرم آواز سن رہا تو وہ نمازیں بھی آہستہ پڑھو جو مرد زور سے پڑھتا۔ یہی ہے ولایت علی، جو علی کہیں جہاں کھڑا کر دیں کھڑے ہو جاؤ، جب بٹھا دیں بیٹھ جاؤ، جب لٹا دیں تو لیٹ جاؤ، جب بولنے کی اجازت دیں تو بولو، جب خاموش رہنے کی بات کرے تو خاموش ہو جاؤ۔ اسی کا نام ولایت ہے۔ ولایت اس کا نام ہے کہ جو امام کہتے جائیں وہ تمہیں کرنا ہے۔ تو نماز، ہر نماز ہمیں ولایت علی کی عملی ٹریننگ دیتی ہے کہ اس طرح سے پڑھنا ہے، اور یہی وجہ ہر مومن یا مومنہ کہتا ہے نا کہ اللہ نے ہمیں اولاد دے دی، اور کچھ ہو کہ نہ ہو، بس یہ محب اہل بیت رہے۔ اولاد چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے محب اہل بیت رہے۔ اب ذرا دیکھیے اسلام ہم کو یہ کس طرح سے پیغام دے رہا ہے۔ بڑوں کو نماز سکھاتے رہیے، وہ سیکھنے کو تیار نہیں، سناتے رہیے، وہ سننے کو تیار نہیں۔
اور اگر زیادہ بدتمیز قسم کے لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نماز کا مطلب ہے آپ فضائل اہل بیت کے منکر ہیں۔ ارے ان دونوں کے اندر کیا ربط ہے کہ نماز کی بات کا مطلب ہے فضائل کے منکر؟ لیکن ایک ایسا اسٹیج بھی آ جاتا ہے نا ضد میں یہ چیزیں بتانا نہیں چاہتا کیونکہ وقت میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں۔ اچھا یہ تو ہو گیا دینی اعتبار سے ہر آدمی کی خواہش۔ جو دیندار لوگ ہیں نا کہتے ہیں کہ بس اور کچھ ملے کہ نہ ملے، اولاد پیدا ہوئی مرتے دم تک یہ علی والی رہے، وہی پہ اہل بیت رہے، عزادار حسین رہے، یہی خواہش۔ دنیاوی اعتبار سے مجھے یہاں کا تو پتہ نہیں، لیکن ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جو میں نے پرسوں رات کو کہا کہ ہر ایک کو اپنا بیٹا ڈاکٹر بنانا تھا یا انجینئر بنانا تھا، اور اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے بچوں کے اوپر کہ بچے سوسائڈ پہ سوسائڈ کرتے ہیں۔ اب کراچی یعنی پاکستان میں تو ذرا سا بچے جو ہیں وہ بہت ان میں کانفیڈنس آ گیا ہے، ورنہ مجھے یاد ہے جس زمانے میں گریڈ 10 کا ایگزام دیتا تھا، رزلٹ آنے کے دن کراچی میں ایک پل ہے نیٹی جیٹی جس کے نیچے سمندر بہتا ہے، وہاں پولیس کا پہرا لگتا تھا، کیونکہ رزلٹ میں جو بچے فیل ہو جائیں ان کی ایک بڑی تعداد وہاں سے جمپ لگا کے سوسائڈ کر لیتی تھی۔ اب تو خیر نہیں، اب تو کوئی پرواہ نہیں ہے بچوں کو، لیکن انڈیا میں ابھی بھی میں کیس سنتا ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ کیوں کہیے کہ اتنا والدین کا پریشر ہے کہ اس کو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹ بنانا ہے، جو بھی۔ اب یہ ساری آپ کی دنیاوی خواہشات، وہ آپ کی دینی خواہش۔ اسلام کی کیا خواہش؟ ابھی بچہ پیدا ہوا نہ بولنے کے قابل ہے، نہ سننے کے قابل ہے، نہ سمجھنے کے قابل ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، گود میں اٹھاؤ، اذان کہو، اور اذان کہتے کہتے کہو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ یہ بچہ ابھی ایک دن کا بھی نہیں ہوا ہے، اس سے کہو آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ یعنی اسلام بتا رہا کہ اصل خواہش یہ ہونا چاہیے کہ یہ باقی کچھ بنے کہ نہ بنے، نمازی ضرور بنے، کیونکہ نمازی بنے گا تو حسین کا عزادار بھی بنے گا اور علی کی ولایت کا ماننے والا بھی بنے گا۔ کوئی حکم اسلام کا بغیر کسی مصلحت یا حکمت کے نہیں ہوتا، ورنہ کہنا کیا چاہیے تھا کہ بھئی اس کے کان میں اذان کہو، لیکن آدھی کہو، جہاں اذان کے دو حصے، آدھا عقیدہ ہے، آدھا عمل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، یہ عقیدہ کہ بس یہاں تک کہو کافی ہے، یہ عقیدہ اس کے پہنچا دو نہیں۔ اس کے بعد کہ حی علی الصلاۃ بھی کہنا ہے، اور اس بچے کے کان میں کہنا جو میں نے کہا نہ بولنے کے قابل ہے، نہ سمجھنے کے قابل ہے دنیاوی اعتبار، نہ نماز پڑھنے کے قابل ہے۔ یہاں بڑوں کو آپ سمجھا کے تھک جائیے، وہ نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے بچہ پیدا ہوا اور اس کے لیے نمازی بننے کی تمنا کرو، اب آ جائیے۔ یہ مختلف پہلوؤں سے بات کو ایک منزل تک لے جا رہا ہوں، کیونکہ اصل جملہ تو گزر گیا کہ وہ نماز اس طرح سے آپ کو علی والا بناتی ہے جیسا علی چاہتے ہیں۔ بھئی آپ ویسا علی والا بنے جیسا آپ چاہتے ہیں، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے نا، ویسا بنے نا جیسا علی چاہتے ہیں۔ تو یہ نماز ہی ہم کو سکھاتی ہے۔ اب آ جائیے اس میں ایک چھوٹی سی بات اور، آپ میں سے تقریباً سب لوگ سوائے نہیں، اب یہ یہاں امریکہ کے لیے جملہ صحیح نہیں ہے لیکن محاورتاً سن لیجیے، بہرحال آپ کی روٹس یا انڈیا ہے یا پاکستان ہے یا ایسٹ افریقہ ہے، بہت سے تو پیدا بھی وہاں ہوئے ہوں گے، بعد میں یہاں آئے، لیکن بہرحال اب 2-3 جنریشن ہو گئی ہیں تو مجمع میں بہت سے بچے کیا جوان بھی کہتے ہیں کہ ہم تو یہیں پیدا ہوئے، لیکن بزرگ وہاں سے آئے ہوں گے۔ کیوں آئے؟ وہ بھی دنیا ہی کا ایک حصہ ہے نا، یہ بھی دنیا کا ایک حصہ ہے، اس کو چھوڑ کے یہاں پہ کیوں آئے؟ میں کوئی بہت زیادہ سخت بات نہیں کہنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بہرحال آپ کے ذہن میں ایک مقصد ہوگا نا، اور بہت ہی شارٹ کہہ دوں تو مقصد ہوتا ہے یا دنیاوی فائدے اور یا پھر اپنی جان اور عزت کا تحفظ، جو ماحول مسلمان ملکوں کا بن گیا تھا خصوصاً صاحبان ایمان کے لیے۔ کتنی شہادتیں عراق میں ہوئی تھی، کتنی شہادتیں سیریا میں ہوئی، کتنی شہادتیں پاکستان میں ہوئی۔ چلے میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، میرا ملک کسی مقصد کے تحت یہاں آئے نا۔ آج آپ قرآن کریم سے آیت سن لیجئے، مقصد کیا ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کے آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں؟ کہ ایسی جگہ آپ آئے ہیں، ذرا میں اپنے جنم بھونی یعنی پاکستان کی توہین نہیں کرنا چاہتا، بہت اچھا ملک ہے، لیکن بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے حساب سے آئے ہیں ایک اس جگہ کو چھوڑ کر جس سے اچھی جگہ آپ کو ملی۔ اور یہ ہیومن نیچر، دنیا میں ساری ترقی آج انسانیت نے اسی وجہ سے کی۔ غار میں رہنے والا اسکائی اسکریپر میں گیا کیوں؟ کہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ خراب سے اچھے کی طرف جاتا، کم از کم دنیاوی اعتبار سے، ویسے دینی اعتبار سے بھی ہونا یہ چاہیے، وہ بات کا موضوع ہے۔ اب یہ ہے نا،
آئے. ابراہیم کہاں ہیں؟ ابراہیم اس علاقے میں جو دنیا کا اس وقت سب سے بہترین علاقہ تھا. یہی فلسطین وغیرہ کا علاقہ، یعنی ویدر بہترین، زراعت کے اعتبار سے وہاں کی زمین اتنی فرٹائل، دنیا بھر کے پھل وہاں پیدا ہوتے ہیں، دنیا بھر کی زراعت اس زمانے میں تو اور زیادہ، دولت کے انبار. اور کہاں آ رہے ہیں اپنی بیوی اور بچے کو لے کر؟ بیوی یعنی دوسری بیوی ہاجرہ اور بیٹا یعنی اسماعیل. کہاں لے کے آ رہے ہیں؟ مکے میں. کون سا مکہ؟ اس وقت کیا تھا مکہ؟ اس وقت مکے میں کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، نہ کوئی بلڈنگ، نہ کوئی درخت، حتی پانی تک نہیں تھا. کبھی تو زمزم جاری ہوا. ریت، صحرا، ریگستان، ڈیزرٹ فاکس ہیں یا بڑے بڑے پائتھن اور اسنیکس ہیں، خطرناک ترین جانور وہاں لے کے آ رہے ہیں. کچھ نہیں. لیکن کیوں لا رہے ہیں؟ ریزن کیا؟ ہمیں تاریخ میں نہیں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے. سورہ ابراہیم کی 35ویں آیت، جو میں نے اولاد کی اصلاح والی ایک نماز پڑھی تھی، کہاں وقت نکلا جا رہا ہے، اولاد کی اصلاح والی نماز پڑھی تھی، اس میں سورہ ابراہیم کی ایک آیت کوٹ کی تھی، اور شب عاشور کے مجلس میں بھی یہ آیت میں نے ریپیٹ کی تھی. مگر اس آیت سے پہلے کی آیت، وہ آیت بھی ابھی دوبارہ پڑھ رہا ہوں، لیکن پہلے رب انی اسکنت من ذریتی. اسکنت یعنی سکونت. اے خدا میں اسکنت، میں سکونت دے رہا ہوں، من ذریتی، اپنی ذریت اور اولاد کو. اسماعیل کو لے کے آئے. بے وادن، ایسی جگہ، غیر ذی زرع، جہاں پہ ایک پتی گھاس کی بھی نہیں، گھاس کی ایک پتی جہاں پہ نہیں اگتی ہے، وہاں پہ میں اپنی اولاد کو لے کے آ رہا ہوں. آدمی تو ہمیشہ اولاد کو زیادہ اچھی جگہ لے جاتا ہے. ہر ایک کی فطرت ہے نا کہ جو اس نے ترقی کی ہے میری اولاد اس سے بہتر ہو. ہماری مائیں دستخط بھی نہیں کر سکتی تھی، انگوٹھا لگاتی تھی، لیکن خواہش تھی کہ بچے پڑھیں، ترقی کریں. باپ نے 5 گریڈ پاس کیا ہے، بچہ جو ہے میٹرک پاس کرے. میٹرک پاس کیا ہے باپ نے، بچہ جو ہے مثلاً کالج جائے. باپ کالج گیا، بچہ یونیورسٹی جائے. باپ یونیورسٹی گیا، بچہ مثلاً پی ایچ ڈی اور سب کچھ کرے. باپ نے یہ سب کیا ہے تو بچہ جہنم میں جائے. مقصد یہ کہ جتنی ہے ترقی. اب یہ ذرا میں نے کہا بہت خوش بات ہو گئی تھی، ترقی یہ ہوتا ہے نا. ابراہیم اتنی بہترین جگہ سے اپنے بیٹے کو لے کے آ رہے ہیں. اب پاکستان میں دیکھیں، گاؤں میں رہنے والا شہر میں آتا، چھوٹے شہر والا بڑے شہر میں جاتا، بڑے شہر والا پھر مثلاً یورپ آتا، یورپ والا مثلاً امریکہ آتا. ترقی. ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ الٹا، ریورس. اور اس کا ریزن بتا رہے ہیں. کیا ریزن بتا رہے ہیں؟ ذرا دیکھیے، ایک لفظ ہے بس، ریزن. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اور میں یہاں اس لیے لایا ہوں، یہاں تیرا قابل احترام گھر ہے. ریزن یہ نہیں ہے، یہ تو خالی وہ ایڈریس بتا رہے ہیں. ایڈریس کہ میں کہاں لایا ہوں جہاں گھاس کی پتی نہیں اگتی ہے. تو گھاس کی پتی تو اور کئی جگہوں پہ نہیں اگتی ہے. کہا نہیں، وہ گھاس کی پتی جو تیرے گھر کے قریب ہے. حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا نہیں، کعبہ پہلے سے تھا، تبھی تو یہ آیت آئی. ابھی تو ابراہیم فرسٹ ٹائم مکے آ رہے ہیں. کہا تیرے، ہاں ایسا کعبہ نہیں تھا، صرف اس کی فاؤنڈیشن تھی زمین کے نیچے، لیکن تھا. کہا کہ یہ ایڈریس بتا رہے ہیں. گھاس کی پتی تو کئی جگہ نہیں اگتی ہے، وہاں کہیں اور نہیں جا رہا ہوں میں. ڈیزرٹ، سہارا ڈیزرٹ میں نہیں جا رہا ہوں میں، گوبی ڈیزرٹ میں نہیں جا رہا ہوں میں. یہاں آ رہا ہوں جہاں پہ تیرا گھر. کیوں آ رہا ہوں؟ قرآن کی آیت ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 31، 32، 33. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ بچے نمازی بنیں. ابراہیم مکے کے آباد ہونے کا ریزن کیا بتا رہے؟ خانہ کعبہ بننے کا ریزن کیا بتا رہے؟ حج عبادت کا ریزن کیا بتا رہے؟ پیغمبر کی ولادت مکے میں ہونے والی ہے، ریزن کیا بتا رہے؟ تاکہ بچے کو نمازی بنانا، اس لیے بچے کو یہاں لے کے آ رہا ہوں. پھر آگے وہ آیت جو میں نے پرسوں پڑھی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. خداوندہ تو نے مجھے بہت دیا، لیکن بس اولاد کے لیے 2 ہی خواہشات ہیں، امامت بھی اولاد کو دے اور نمازی بھی. امامت اور نماز کا کتنا گہرا تعلق ہے، اتنا کہ ایک حدیث کو میں مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں، آج ٹائم نہیں. کسی کو اعتراض ہو تو بعد میں سن لیجئے گا کہ جہاں پہ نماز آتی ہے نا، صحیح نماز، وہیں پہ پھر امامت باقی رہتی ہے. اور اگر انسان کے پاس نماز نہ ہو تو آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے دامن ولایت چھوٹنے لگتا ہے. یہ پوری ایک تقریر ہے. اب لیکن اب یہ نماز کی اتنی اہمیت کیوں بتائی جا رہی؟ اچھا، پیغمبر آسمان پہ گئے، نماز لے کے آئے. حسین کربلا گئے، نماز بچا کے آئے.
یہ نانا اور نواسے کا یہ جو کومبو ایک قسم کا جہاد ہے نا، یہ کل آئے گا. اب آج مجھے پڑھنا تھا لیکن ٹائم نہیں رہا. لیکن آخری جملہ دونوں کا یہ، نانا معراج میں نماز لے کے آیا. حسین کربلا جا کے نماز بچا کے آئے. نفس المحموم میں شیخ عباس قمی نے یہ روایت لکھی ہے نا کہ جب دربار شام میں چوتھا امام جا رہا تھا، کسی نے راستے پہ روک کے کہا کہ اتنی آپ نے زحمتیں اٹھائی ہیں، مقصد کیا؟ اور اسی وقت اذان کی آواز آ رہی تھی. امام نے کہا ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ اذان اور نماز بچ جائے. بہت جلدی میں نے روایت پڑھ دی، ورنہ میں مزے لے کے پڑھتا ہوں، ٹائم نہیں. تو اب یہ جو ہے نا کہ رسول نماز لائے، حسین نے نماز بچائی. مگر اس کی اتنی اہمیت کی وجہ کیا؟ ایک وجہ یہی کہ نماز خالی ایک 2 رکعت کی عبادت نہیں ہے. نماز پوری آپ کی مینٹلٹی چینج کرنے والی چیز. نماز کا وقت آیا، آپ خود دیکھتے ہیں نا، آپ چیک کرتے ہیں میں پاک ہوں کہ نہیں. پاکی اور نجاست کا تصور اسلام میں جو ہے نماز کے ذریعے سے ہر وقت یاد کرایا جاتا ہے. یہ ایک چیز ہے نا اسلام میں. ہماری خواتین ہیں وہ اپنے لباس چیک کرتی ہیں اگر واقعاً ان کو وہ نماز پڑھنا ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں. اور قرآن نے بھی ایک منافقوں کی نماز بتائی تو چیک کرتی ہیں کہ ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا، یہ کلائیاں وغیرہ سب ڈھکی ہوئی ہیں، پورا لباس پراپر ہے کہ نہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں تو ابھی نماز اسٹارٹ سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے یہ پانی سے وضو کر رہا ہوں، یہ پانی مباح بھی ہے کہ اس میں کسی کا حق تو شامل نہیں ہے، کسی کا مال غصب کر کے تو یہ نہیں پڑھ رہا ہوں. حتیٰ 99% مراجع کا یہ فتویٰ ہے کہ وضو تو چھوڑیں. آپ نے وضو کیا، اس کے قطرے جہاں پہ گریں گے وہ زمین بھی اگر غصبی ہے یعنی کسی اور کا حق ہے، قطرے وہاں گر رہے ہیں وضو کے سے کوئی تعلق نہیں، تب بھی آپ کا وضو غلط ہو گیا. اور وضو نہیں ہے تو نماز نہیں. تو آپ یہ دیکھیں پوری مینٹلٹی آپ کی چینج ہو رہی. اس میں حقوق الناس بہت اہم ہوگا. اچھا اب آپ کہیں گے کہ کسی اور کی زمین باقی چھوڑی، باپ مر گیا، 2 بھائی تھے، ایک بھائی نے قبضہ کر لیا، دوسرے بھائی کو محروم کر دیا. یہ بھائی جو اپنے باپ کی آدھی میراث کا حقدار تھا اب یہ حرام ہو گیا، اس کے لیے مکان نہ، بہنوں کا حصہ نہیں دیا جاتا، بھائیوں کا نہیں دیا جاتا. دنیا کے کچھ ملکوں میں الٹا ہوتا، جتنا ملنا چاہیے تھا مثلا بیٹی کو اس سے زیادہ مل گیا، غصبی ہو گئے. تو اب یہ نماز، یہ وضو، ابھی نماز شروع بھی نہیں ہوئی. اب آپ نماز پڑھنے والے ایسے نہیں پڑھتے، چیک کرتے ہیں قبلہ کس طرف. اب یہ جو ساری احتیاط اسلام بتا رہا ہے نا، یہ آپ کی ایک مینٹلٹی بناتی کہ ہر چیز کے اندر، ہر لقمے میں، ہر قدم پہ دیکھنا ہے خدا کیا چاہتا ہے. بھائی قبلہ کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ قرآن کی ایک آیت بھی ہے. بس ٹائم میرے پاس نکلا جا رہا. آیت کیا؟ سورہ بقرہ ہی کی تو آیت ہے جہاں وہ قبلے والی آیتیں آئی ہیں نا، اس کے بعد کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کرو وہ تو اللہ اس طرف. امام نے اس کی تشریح کی والتفسیر، کہا یہ واجب نماز کے لیے نہیں ہے، یہ نافلہ نماز کے لیے. نافلہ نماز بھی اگر سواری میں پڑھو، چلتے پھرتے، تو اجازت ہے کہ جس طرف چاہے رخ کر لو. فرزند رسول یہ اجازت ہے. کہا ہمارا جج رسول خدا سے بڑا نمازی کون ہوگا؟ وہ اپنی اونٹ کے اوپر سواری میں نماز پڑھتے تھے اور اونٹ کسی بھی ڈائریکشن میں ہے، رسول اللہ نافلہ نماز. تو اب یہ ہے کہ مومن کہے کہ بھئی اللہ تو ہر طرف ہے، کہیں بھی رخ کرو. نہیں، نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. چیک کیا جاتا ہے یا ستارے سے یا وہ جو آج کل قبلہ ایپ ہیں. اب میں آپ کو یوں بات بتا دوں، جو کل پرسوں کزن میرج کے لیے بات ہوئی تھی، آج میں نے ڈسکلیمر تو دیا. 4 الگ الگ ایپ میں نے استعمال کیے، چاروں قبلے کی الگ ڈائریکشن بتا رہے. یہ کوئی مرجع، کوئی مجتہد، کوئی نجف، کوئی قوم، کوئی اولڈ مین سٹنگ ان دا نجف والی بات نہیں ہو رہی. مہاراجے کو یہی تو کہا جاتا ہے نا، اولڈ مین سٹنگ ان دا مرجع، اس کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا. اولڈ مین سٹنگ ان نجف ہے، یہ وہ نہیں، یہ مختلف ایپ. اور کون سی کمپنی ہوگی؟ ایک ایپل کا ایپ تھا، گوگل کا ایپ تھا. 2 تو بہت مانی ہوئی کمپنیاں. اس کے علاوہ ٹھیک ہے آپ کہیں گے بہت تھوڑا سا فرق تھا، لیکن فرق ہے قبلے کا. تو یہ اب یہ ٹیکنالوجی ابھی بہت جو مئیوں چل رہی ہے، جو ہماری عورتیں کہا کرتی تھی. تو اس کے اوپر ہم اتنا ریلائی نہیں کر سکتے کہ اپنے واجبات چینج کر دیں. چاند کے حوالے سے مسئلہ آتا ہے، اس طرف میں نے صرف اشارہ کیا. تو خیر اب مسئلہ یہ کہ کیوں قبلہ ڈھونڈنا؟ اللہ کا حکم ہے. بھائی یہ والی چیز اگر باقی زندگی میں بھی آ جائے، جس طرح یہاں پھونک کے قدم آگے بڑھ رہے نا، لباس بھی چیک کر رہے، جسم بھی چیک کر رہے، نجاست طہارت کا بھی خیال کر رہے، تمہیں نظر آ گیا کہ یہاں خون لگا ہوا ہے، ارے اس میں نماز ہوگی ہی نہیں ہوگی. کرتا ہے نا. تمہیں کہیں نماز پڑھنا، قبلہ کس طرف ہے اگر تمہارا اپنا گھر نہیں. یہ والی چیز جو نماز ہم کو سکھاتی ہے. مگر
یہ حسینی نماز ہے، یہ غدیری نماز ہے، اور ایک یزیدی نماز ہوتی ہے جو میدان کربلا میں پڑھی جا رہی تھی۔ کون لوگ پڑھ رہے تھے؟ یزید کا لشکر پڑھ رہا تھا، اور کیا کہہ کے پڑھ رہا تھا کہ جلدی سے حسین کو شہید کرو، ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ خود اہل سنت ہی کا واقعہ ہے، ہمارا واقعہ نہیں، کہ ان کے کسی عالم سے اسی زمانے کے کسی کوفے والے نے جا کے پوچھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے کپڑے پہ مچھر کا خون لگا، اب میں پریشان ہوں، میری نماز صحیح ہوئی کہ غلط ہو گئی؟ سر پیٹ لیا ان عالم نے، وہ شیعہ عالم نہیں ہیں، اور اس زمانے کے میں تو شیعت تھی کہاں کھلی ہوئی، سر پیٹ لیا، رونے لگے، کہا کہ میں نے ایک مسئلہ شرعی پوچھا جو پیش آ سکتا، آپ بھی نماز پڑھ کے آپ نے دیکھا بھئی تھوڑا سا خون لگا، کہا کہ اے ظالموں، مچھر کا خون تمہارے کپڑے پہ لگ گیا تو اتنے پریشان ہو، اور فضل رسول کا خون بہا کے آ رہے ہو، اور ایک لمحے کے لیے نہیں سوچ رہے کہ کیا گناہ کبیرہ کر لیا۔ یہ ہے یزیدی نماز۔ مچھر کے خون کی اتنی فکر ہے کہ یہ خون کا ایک قطرہ بھی لگے تو نماز ہے کہ نہیں ہے، اور کائنات کا پاک و پاکیزہ طاہر و مطہر خون جو آیہ تطہیر کی سند لیے ہوئے طہارت کے اعتبار سے، وہ بہا دیا۔ ان کے لیے کہا قرآن نے فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے جہنم کا عذاب۔ میدان کربلا میں وہ مرحلہ جہاد آ گیا جس کا تعلق اب حسین سے نہیں ہے، زینب سے۔ یہ اپنی نمازیں جلدی پڑھنے کے لیے کہ جی وہ نماز قضا نہ ہونے پائے، پورے خاندان کو شہید کر چکے، اب یہ لاشیں جلتی ریتی پہ پڑے، یہ کیسے دفن ہوئے؟ یہ تو انشاءاللہ آخری مجلس جو کل ہے اس میں مصائب آئیں گے، مگر ابھی لاشیں زمین کربلا پہ پڑے ہوئے ہیں، اور 11 محرم کا قافلہ تیار ہوگا۔ اسی میں ایک وہ جملہ آتا ہے نا کہ وہ شہیدوں کے سر جمع کیے جا رہے تھے تاکہ انعام لیا جائے، تو اصغر کا سر نہیں ملا، وہ مصائب میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے لیے ایک چھوٹی سی دلیل دے رہا ہوں۔ روایتوں میں کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے نا، کوئی عالم کہتا ہے یہ روایت صحیح ہے، کوئی کہتا ہے وہ صحیح ہے، سب کا ایک بات پہ اتفاق ہے کہ جناب علی اصغر زری میں آقا حسین کے ساتھ دفن ہے۔ اب یہ ذرا سا اگر اختلاف ہے تو اس پر ہے کہ وہ کہاں دفن ہے زری میں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ آقا کے پائنتی علی اکبر ہیں اور ان کے برابر میں علی اصغر ہے، بڑا اور چھوٹا بھائی دونوں سائیڈ بائی سائیڈ حسین کے پائنتی، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، علی اصغر آقا حسین کے سینے سے لگا کے دفن کیے گئے، مگر ہیں اسی زری میں، یہ سب مانتے ہیں۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ حسین نے علی اصغر کو ایک ٹیلے کے پیچھے لے جا کے دفن کیا، تو یہ دو روایتیں کیسے جمع ہوں گی؟ اسی طرح سے جو میں نے مصائب میں پڑھا، حسین نے دفن وہاں کیا تھا، زمین کھود کے شمر نے وہاں سے نکالا، کٹا سر لے کے گیا، باقی لاشیں کو وہیں چھوڑ گیا جہاں باقی لاشیں تھے، پھر کل مصائب سنیں گے کہ سجاد نے آ کے کس طرح دفن کی۔ 11 محرم کا قافلہ تیار ہو گیا، اور ایک مرتبہ حکم دیا جا رہا ہے کہ سارے کٹے سر جو شہیدوں کے ہیں یہ نوک نیزہ پہ بلند کیے جائیں، یہ آگے آگے چلیں گے، پیچھے پیچھے سواریاں آئیں گی۔ ان سواریوں کے مصائب میں نے چاند رات کی مجلس میں پڑھ لیے تھے، لیکن ابھی تھوڑا سا ربط ملانا۔ اب وہاں پہ ایک مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ جب یہ کٹے ہوئے سر نوک نیزہ پہ بلند کیے جا رہے ہیں، ان کو آگے آگے چلانا، ایک سر ہے جسے 3 مرتبہ نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا، وہ تینوں مرتبہ زمین کربلا پہ گر گیا، یہاں تک کہ عمر سعد کہنے لگا کہ بھئی ہمیں دیر ہو رہی ہے، کوفے پہنچنا ہے، حاکم کا دربار، وہاں جا کے انعام لینا ہے، یہ تو بہت دیر ہو رہی ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ اس سر نیزے پر رک ہی نہیں رہا، تو اس نے کہا اچھا خولی تو ایسا کر، یہ کٹا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے۔ اور جب خولی کا گھوڑا کربلا سے کوفہ گیا اور راستے میں چلا اور دوڑتا تھا، تو جب کبھی بھی وہ سر جھکا کے دوڑتا تھا، یہ کٹا سر زمین سے ٹکرا کے جاتا تھا۔ کربلا کے واقعے کے بعد کسی نے مولا سجاد سے پوچھا تھا مولا وہ کس کا سر تھا؟ مولا نے آنکھیں جھکا کے کہا وہ میرے چچا ابوالفضل العباس کا سر تھا۔ راوی نے کہا مولا سارے سر نوک نیزہ پہ بلند ہو گئے، عباس کا سر کیوں بلند نہ ہوا؟ مولا نے کہا تجھے کیا پتا میرا چچا کتنا غیرت مند تھا، جس نے کبھی گھر کے صحن میں بھی اپنی بہنوں کو ننگے سر نہ دیکھا، کیا نوک نیزہ سے وہ یہ منظر برداشت کر سکتا ہے کہ میری بہنیں ہیں
बलवा आम में नामहरमों के दरमियान नंगे सर जा रही। हुसैन अब्बास बर्दाश्त न कर सका और हुसैन भी बर्दाश्त न कर सका, क्योंकि अब यह काफिला चल के कूफे में दाखिल हो गया। आज के मसाए में कूफे में दाखिल हो रहा है काफिला। बाद उलमा एक रिवायत पढ़ते हैं कि जैसे ही ये कूफे के दरवाजे पे पहुंचा, एक मर्तबा किसी की आवाज आई, अस्सलामु अलैका यब्न रसूलिल्लाह, ऐ फर्जंद रसूल मेरा सलाम लीजिए। ज़ैनब घबरा गई, ये दुश्मनों का शहर है, यहाँ ऐसा कौन आ गया कि जो मेरे भाई को इतने एहतराम से सलाम कर रहा। दाएं देखा बाएं देखा, ये सलाम कौन कर रहा। कि एक मर्तबा दूसरा सलाम ज़ैनब के लिए आया, अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह, ऐ रसूल की बेटी और आप भी मेरा सलाम लीजिए। अब ज़ैनब ने पहचान लिया, कूफे के दरवाजे पे बेसर का एक लाशा लटक रहा है और यह सलाम की आवाज वहां से आ रही। ज़ैनब कुबरा ने पूछा, अरे तू है कौन जो हमें सलाम कर रहा है। कहा, शहजादी मेरा सर काट लिया गया इसलिए आप पहचान नहीं पा रही। मैं आपका सफीर मुस्लिम इब्ने अकील हूं, पहले से आपके इस्तकबाल के लिए दर कूफा पे आ गया। और इस हालत में ज़ैनब बाजार कूफा में दाखिल। एक लफ्ज अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कभी ऐसा होता है कि दो आदमियों में इख्तलाफ हो जाता है एक मसले पर। अब ये बाजार कूफा में काफिला दाखिल हुआ। पुराने बाजार है, बहुत तंग गलियां, जैसे कराची में खारदर, जैसे लाहौर में मूची दरवाज़ा, जैसे मसलन हैदराबाद में शफा खाना का इलाका, छोटी छोटी गलियां और छोटे छोटे मकान। उमर साद को जल्दी है कि इस काफिले को दरबार इब्ने ज़ियाद में पहुंचाए। क्यों? जितने जल्दी जाएगा उतने जल्दी इनाम मिलेगा। और उधर इब्ने ज़ियाद का ऑर्डर आ रहा है कि काफिले को दरबार में न लाना, बाजार में रोक लेना। क्यों? वो दो रीज़न बताता है। पहली वजह बताता है कि अभी हमारा दरबार जो है ना वो डेकोरेट नहीं हुआ है, डेकोरेशन इनकम्प्लीट है, इतना ठहर जाओ कि मैं दरबार को सजा दूं। और दूसरी वजह बताता है कि ये क्या हुआ कि तुम एक बार काफिले को लेके आ गए। मेरा दिल चाहता है इतनी देर यह काफिला बाजार में रुके कि कूफे का हर शख्स मोहम्मद की नवासियों और अली फातिमा की बेटियों को अच्छी तरह से देख ले। हाँ, ये औबाश, ये गुंडे, ये बदमाश ज़ैनब कुबरा, उम्मे कुलसूम, मुखद्दरात इस्मत और तहारत को देख। इसलिए काफिला रोका गया, तेरे दरबार की डेकोरेशन कंप्लीट नहीं हुई। देखिए, बगैर महमिल अमारी के बैठी हैं इस सैदानियाँ। जलता हुआ सूरज है, गर्मी का मौसम है, वो धूप में जले कोई बात नहीं, मेरा दरबार सजना चाहिए। वो धूप में जले कोई बात नहीं, एक एक शख्स कूफे का इन्हें देख ले। गैरतमंद हुसैन बर्दाश्त न कर सका, कटे हुए सर ने सूरह कहफ की तिलावत शुरू कर दी ताकि सारे मर्द जो हैं ये मोजिज़ा देख के इधर आ जाएं, मेरी बहनें बच जाएं। और हुआ क्या, ये काफिला रुक गया, रोक दिया गया। अब ये काफिला जो रुका ना, तो पुराने ज़माने के मकानों की छतें नीचे हैं। हबीब इब्ने मुज़ाहिर की बेवा का वाक़या मैंने पढ़ा था। ज़ैनब का ऊँट जहाँ पे रुका है, ये एक बहुत ही बूढ़ी मोमिना उम्मे हबीबा का घर है। मोमिना है लेकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी है, पूरी दुनिया से कटी हुई है। कोई ऐसा इसका घर में फैमिली मेंबर नहीं। कल इसने हाकिम का हुक्म सुना था कि हमारा विक्ट्री सेलिब्रेशन होने वाला है, तो सारे मर्द बाजार में निकले, सारी औरतें मकान की छतों पे बैठे, जर्क बर्क लिबास पहन के। ये भी आके बैठ गई। हुक्म हाकिम। देखा कि मेरे घर के सामने जो ऊंट रुका उस पर कोई बीवी सफेद बालों से अपना चेहरा छुपाए बैठी, कान में गोद में एक नन्ही सी बच्ची। अब वो बच्ची कौन है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके कान पे जमा व खून तो यहां से भी नजर आ रहा, रुखसार पे तमाचों के और नील के निशान तो यहां से नजर आ रहे। और फिर देखा बच्ची ने सर उठाया, कहा, फूफी अम्मा, ये तो सारा नाना के कलमा पढ़ने वालों के शहर है, क्या यहाँ भी मुझे पानी नहीं मिल सकता? मेरा कलेजा फूका जा रहा। अब ज़ैनब तो क्या जवाब दे। उम्मे हबीबा ने सुना, बर्दाश्त न कर सके, तड़प के गई घर में, कूदा पानी का लेके आई और हाथ बढ़ा के इस बच्ची के हवाले किया। शब आशूर जो जुमला मैंने कहा था, अरबी का जुमला, प्यासा प्यासा हो लेकिन हाथ में पानी आ जाए तो प्यास और बढ़ जाती है। सकीना के हाथ में पानी का कूजा आया, सकीना पानी पीना चाहती है कि वो ज़ईफ़ा कहती है, बच्ची जब पानी पी लेना तो मेरे लिए 2 दुआएं कर देना, क्योंकि मैंने सुना है कि खुदा तुम जैसे यतीमों और कैदियों की दुआ को बहुत जल्द कबूल करता। बहुत छोटी ये बच्ची, बहुत छोटी और बहुत प्यासी, लेकिन है तो मुश्किल कुशा हैदर कर्रार की पोती ना। कहा, पहले बता तेरी दुआ क्या है? पहले तेरी हाजत पूरी की जाएगी, फिर सकीना पानी पिएगी। कहा, मेरी पहली दुआ तो अभी अभी मेरे दिमाग में आई है, तुझे देखकर, खुदा मेरे बच्चों को तेरी तरह यतीम कैदी न बनाए।
ہائے سکینہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، آسمان کو دیکھا، خدا بندہ میرے بوڑھے بابا کے کٹے سر کا واسطہ، اس مومنہ کے بچے ایسی یتیمی اور قید سے محفوظ رہے۔ اور ہاں تیری دوسری دعا کیا؟ کہا وہ تو پتہ نہیں کب سے مانگ رہی ہوں وہ اصلی دعا، اور وہ یہ کہ بہت بوڑھی ہو گئی، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، زندگی کا بھروسہ نہیں، مرنے سے پہلے ایک بار خدا مجھے مدینہ اور لے جائے۔ ادھر سکینہ تو دعا مانگنے لگی، ادھر زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا، چونک کے سر اٹھایا، کہا کہ اے ضعیفہ مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ لوگ کہیں گے نا روضہ رسول، مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے، میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے۔ زینب نے کہا تو اب تو علی بھی نہیں ہے، فاطمہ بھی نہیں ہے۔ وہ ام حبیبہ کہتی ہے تو کیا ہوا؟ ارے علی کا بیٹا میرا آقا حسین تو ہے، فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی زینب تو ہے، بی بی کی زیارت کو جاؤں گی۔ زینب نے کہا خالی نام سنا ہے کہ زینب کو پہچانتی بھی ہے؟ کہا کیسی باتیں کرتی ہو؟ پہلے تو جب تک طاقت تھی ہر سال بی بی کی زیارت کو جایا کرتی تھی، میں اور زینب کو نہ پہچانوں؟ بس یہ سننا تھا۔ زینب نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نامحرم تھا ہی نہیں، سب کٹے سر کے پاس، حسین کے کٹے سر کے پاس ہیں۔ زینب نے چہرے سے بالوں کو ذرا سا ہٹایا۔ آج کا جو آخری جملہ ہے نا، یہی جملہ کل کی مجلس کا بھی آخری جملہ بنے گا، ابھی سے کہہ رہا ہوں۔ زینب نے ایک مرتبہ چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ غور سے دیکھ کے پہچان لے، میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں، زینب ہوں، زینب ہوں۔ آخری جملہ اب آ رہا۔ ام حبیبہ کی نگاہ زینب کے کھلے بالوں پر پڑی، بازوؤں کی رسیوں پہ پڑی، زینب کے چہرے پہ پڑی، بے اختیار کہا شہزادی آپ کی چادر چھن گئی، آپ کے ہاتھوں میں رسی بن گئی۔ ارے میرا آقا عباس کہاں چلا گیا؟ عباس کے ہوتے ہوئے عباس کی بہن کیسے قیدی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، پروردگارا باب الحوائج عباس، اور عباس کی آقا حسین، عباس کی شہزادی زینب کبریٰ کے ان مصائب کا واسطہ جو مومنین اور مومنات زحمت اٹھا کے آج کی مجلس میں آ گئے ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کے آنسوؤں کی طفیل، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ پروردگارہ جو آج کے مجلس کے اسپانسر ہیں ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے خصوصاً حاضرین مجلس اور اسپانسرز کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ظلم بہت بڑھ چکا ہے دنیا میں، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، کوئی بھی انسان ہو جس پہ ظلم ہو رہا ہے، خصوصاً صاحبان ایمان، ان پر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، اور ظالم اور مظلوموں کی جان، مال، عزت، آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما۔ خداوندہ جس مقصد کے لیے قربانی دی گئی، ہمیں حسین کے اس مقصد پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما، اور غیبت امام میں اپنے ذمہ داری ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کے سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔